السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست محمد سعد، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن مجید ہم سب انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت اور نصیحت ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے اور ہم لوگ عجمی ہیں، لہٰذا ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے بیسک اور بنیادی عربی زبان کو سیکھنا پڑے گا، جس سلسلے میں ہم نے آسان عربی گرامر کا یہ کورس کا آغاز کیا ہے، جس کا آج دوسرا سبق ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا حروف اور حرکات مل کر کلمہ بنتا ہے اور لفظ بنتا ہے، اور اس کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ لہٰذا یہ تین عربی کے پارٹس آف سپیچ ہیں، کوئی بھی عربی کا لفظ وہ ان تین قسموں سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جس دن ہم ان تین قسموں کو سیکھ لیں گے تو ہم عربی کے تمام حروف جو ہیں ان کو سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ تھا اسم، کل ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اسم کو سمجھنے کے لیے اور اسم کو حل کرنے کے لیے اس سے متعلق چار باتیں پڑھنا ضروری ہیں۔ پہلا، اسم کی جنس، یعنی اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر مذکر ہے تو اس پہ مذکر والے الفاظ اور صیغے اس میں استعمال ہوں گے، اور مؤنث ہے تو مؤنث والے۔ دوسری چیز ہے اسم کا عدد یعنی نمبر، اسم واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ اور نمبر تین ہے اسم کا وسعت، یعنی وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ اور نمبر چار ہے اسم کا اعراب، یعنی اس کا عبارت کے اندر اور جملے میں اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ ان چار باتوں کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اسم کا جینڈر، یعنی اسم کی جنس۔ تو دو ہی جنسیں ہیں، اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث۔ مؤنث نہیں ہوگا تو وہ مذکر ہوگا۔ مؤنث کی پہلی قسم میں تقسیم ہے مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جو ایسی مادہ جس کے مقابلے میں نر موجود ہو، یعنی ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں اس کا مذکر موجود ہو اور پایا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پہ عورت تو عورت کے مقابلے میں مرد پایا جا رہا ہے، گائے تو گائے کے مقابلے میں بیل پایا جا رہا ہے، بکری کے مقابلے میں بکرا پایا جا رہا ہے، بیٹی کے مقابلے میں بیٹا پایا جا رہا ہے۔ تو اس کے یہ سارے الفاظ یا مؤنث ایسے جن کے مقابلے میں نر موجود ہے تو وہ مؤنث حقیقی میں آ جائیں گے۔ دوسری قسم تھی مؤنث غیر حقیقی۔ تو مؤنث غیر حقیقی کی دراصل دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مؤنث غیر حقیقی علامتی، جس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت اور نشانی پائی جا رہی ہو۔ تو اس میں ایک چیز آتی ہے گول تا، جس کے مؤنث کے آخر میں، جس لفظ کے آخر میں گول تا موجود ہوگی تو وہ مؤنث غیر حقیقی علامتی ہوگا۔ اور دوسری قسم ہے مؤنث غیر حقیقی کی مؤنث سماعی، یعنی کہ وہ مؤنث جو ہم نے کسی قانون اور قاعدے اور علامت کے تحت تو مؤنث اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال عرب لوگ اس لفظ کو مؤنث ہی پڑھتے ہیں، جن میں پہلی چیز ہے ہواؤں کے نام، یعنی عربی میں وہ لفظ جو ہوا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ریح ہے، صرصر ہے، عاصف ہے، تو یہ تمام حروف جو ہیں مؤنث گنے جائیں گے۔ دوسری وہ آگ کے نام، یعنی آگ کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے نار، جہنم، جہیم، سقر وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا شراب کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے خمر۔ اور چوتھا انسان کے جفت اعضاء جو ہیں، ڈبل اعضاء جسم کے اندر، ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ید، انسان کے دو ہاتھ ہیں تو ہاتھ کو ید کہتے ہیں تو ید مؤنث ہوگا۔ عین، دو آنکھیں ہیں تو آنکھیں مؤنث ہوں گی، عین کا لفظ۔ کان، اذن، قدم، رجل وغیرہ وغیرہ۔ اور پانچویں چیز ہے کہ شہروں اور علاقوں اور ملکوں کے نام جو ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث ہوں گے، جیسے پاکستان، مکہ، طائف، سیالکوٹ، لاہور، یہ سارے الفاظ مؤنث ہیں۔ اور چھٹی 6 حروف یا چند حروف ایسے ہیں، متعدد حروف، جن کو عربی زبان میں مؤنث ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے الارض زمین، تو یہ مؤنث ہے۔ السماء آسمان، یہ بھی مؤنث ہے۔ شمس سورج، اس کو بھی مؤنث پڑھتے ہیں۔ دار گھر، اس کو بھی مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ حرب جنگ، اس لفظ کو بھی مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ نفس اپنی ذات، اس کو بھی مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ مؤنث کی تمام تقسیمیں تھیں۔ اب جو لفظ، کوئی بھی لفظ ہے، وہ ان تمام تقسیموں میں اور قسموں میں اگر نہیں ہے تو پھر وہ یقینی طور پہ مذکر ہوگا۔ تو لہٰذا آج ہم اس کا سبق پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم کسی بھی اسم کو اس کے مذکر یا مؤنث ہونے کے اعتبار سے دیکھ سکیں، کیوں بھی کوئی بھی اسم یا تو حقیقتاً مؤنث ہوگا یا مذکر ہوگا۔ اگر وہ حقیقتاً مؤنث مذکر نہیں ہے تو اس کے لیے مؤنث یا مذکر کے طور پر استعمال ہو رہا ہوگا۔ تو آج کی سبق میں ہم آخر میں ایکسرسائز کرتے ہیں، میں ایک لفظ بتاتا ہوں، آپ اس کو دیکھتے جائیں۔ کتاب، تو کتاب کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ مؤنث حقیقی ہے، نہیں ہے تو غیر حقیقی میں علامتی ہے، علامتی نہیں ہے تو سماعی ہے۔ جب یہ کسی قسم میں نہیں ہے تو یقینی طور پہ پھر یہ مذکر ہوگی۔ اسی طرح انف، ناک، ناک جو ہے
اس کا اگر ناک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مونس حقیقی بھی نہیں ہے، مونس غیر حقیقی میں علامتی بھی نہیں ہے، اور مونس سماعی کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کے جسم کے وہ اعضاء جو ڈبل ڈبل ہے، ناک تو سنگل ہے تو لہٰذا ناک بھی مذکر ہے، انف بھی مذکر ہے۔ اس طرح کوئی بھی آپ لفظ لے سکتے ہیں، جیسے مسجد، تو مسجد جو ہے یہ بھی مذکر ہوگا۔ ہمارے ہاں اردو میں مسجد ہوتی ہے یعنی مؤنث استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب میں اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ بہت سارے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا۔ تو الحمدللہ آج ہمارا آسان عربی گرامر کا دوسرا سبق ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر اور قرآن مجید سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔